بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کی محبت کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے تھے. ظفر اللہ کی محبت کا شکریہ. انہوں نے چند دن پہلے کال کی اور کال کر کے کہا کہ سر ادارہ جو ان سا وہ ہم ایک بنانے جا رہے ہیں تو آپ اس کا افتتاح کر دیجئے. میں نے کہا میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامتی دے, اللہ تعالیٰ میرے والدین کو سلامتی دے. جب کا میرا ادارہ ہے اور جتنی زندگی کی اوپننگ ہے وہ گھر کی پہلی اینٹ ہے یا وہ اداروں کی اوپننگ ہے, میں نے اپنی ماں اور باپ سے کروائی ہیں. تو میری یہ پرسنل آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھے. آپ اس کا پہلا آغاز ابتدا جو ان سے ہے وہ اپنے والد صاحب سے کروائیے. تو یہ ان کی محبت, انہوں نے میری اس عرضی کو جو ان سے وہ قبول کیا. اور انکل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی دیکھنا ہے نا کہ درخت کتنا زبردست ہے, آپ اس کے پھل کو دیکھ لیجئے. تو یہ جو پھل آپ کو نظر آ رہا ہے ظفر اللہ زاہد کی شکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ میٹھا پھل ہے تو درخت بڑا میٹھا ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے, درخت بڑا چھاؤں دینے والا بیٹھا ہوا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے سر, کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ مؤدب نہ ہو اور اولاد مؤدب ہو جائے. اگر انسان مؤدب ہوتا ہے, انسان کی نیک نیتی ہوتی ہے, انسان کا خلوص ہوتا ہے, انسان کی ایفرٹ ہوتی ہے, انسان نے پسینہ خون بہایا ہوتا ہے, تو اللہ بڑا انعام جو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے اس کو تابع دار اولاد, مؤدب اولاد دے دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایک سچا کیس اسٹڈی. ہم کتابوں میں پیرنٹنگ کو پڑھتے ہیں, اس معاشرے میں پیرنٹنگ کو نہیں پڑھتے جہاں 100 سچی کہانی ہے اور وہ سچی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ایسی اولاد چاہیے تو ایسا والد بن جاؤ. کلیپنگ بنتی ہے ان کے لیے. حضور والا میری گفتگو جون سی ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا موضوع ہے, چند منٹس میں آپ کے لوں گا. ہمارے بے شمار بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں پڑھ رہے ہیں, ہم سب کسی نہ کسی پیشے سے شعبے سے منسلک ہیں. آپ کاروبار کر رہے ہیں, دکان چلا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تدریس سے وابستہ ہیں, HR کو دیکھ رہے ہیں, کمپنی کی پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں, سرو کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. سر میں نے ایک بڑا عجیب ایک میرا تھیسس ہے, آبزرو میں نے کیا ہے, اور اس تھیسس کو اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو پبلش کر دوں گا, نہیں تو کسی ویڈیوز میں تو ضرور میں اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کروں گا. تھیسس میرا یہ, میں نے وہ تمام لوگوں کو دیکھا ہے سر جو سٹک ہے, جن کے کام نہیں چل رہے, کام رک گئے ہیں, اور ایک عرصہ جو ان سے کام رکنے کی وجہ سے وہ نا امید ہو چکے ہیں, ہوپ نہیں ہے, اور وہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ کو بانٹنا شروع کر دیے. یاد رکھیے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے بندہ اس کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے. جس کے پاس محبت ہوتی ہے محبت بانٹے گا, ادب احترام ہے ادب احترام بانٹے گا, جس کے پاس علم ہے علم بانٹے گا, جس کے پاس امید ہے ہوپ ہے وہ ہوپ بانٹے گا, جس کے پاس امید ہے ہی نہیں وہ امید نہیں بانٹ سکتا. میں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا جو امید نہیں بانٹ سک رہے, جن کا کام جو ان سے ہے کوئی ریمارکیبل نہیں ہے, کام ان کا جو ان سے ہے وہ کو بڑا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, کام کو بڑا تعریف کے قابل نہیں, کام میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ناشکری سی ان میں ہے. عجیب بات دیکھیے, ان تمام کے تمام لوگوں میں سملر ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے, یہ تمام کے تمام لوگ اپنے کام کا احترام نہیں کر رہے ہوتے. سر روٹی بات کی بات ہے, دکان چلنا بات کی بات ہے, فیکٹری چلنا بات کی بات ہے, جاب کا ملنا بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے بچے پالنے ہیں, جس سے رزق چلانا ہے, جس سے عزت کمانی ہے, اس کام کا ادب اور عشق تو کیا جائے. میں ٹیچر ہوں, حکیم صاحب حکیم ہے, آپ ایڈمن دیکھ رہے ہیں سر, باقی لوگ اپنے شعبوں میں. اگر حکیم صاحب اپنی حکمت کا ادب نہیں کرتے, میں اپنی تدریس کا ٹیچنگ کا ادب نہیں کرتا, سر ایڈمن کی جاب کا ادب نہیں کرتے, ہم اپنی جاب کا ادب نہیں کرتے, تو ایک بات یاد رکھیے گا, ہمیں بھی ادب نہیں ملے گا, ہمیں بھی احترام نہیں ملے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اسے بڑا محترم کام سمجھیے. اللہ نے کوئی ذمہ داری آپ کو دی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لائف ہے, اس لائف میں میں کچھ 6-8 رول نپٹاؤں. ایک کام ہے جو آخر کار میں نے چوز کر لیا. بچہ آج شروع کر رہا ہے, آغاز کر رہا ہے, یہ زندگی کا ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. جب کام کرنا ہے تو رونا کیوں, جب کام کرنا ہے تو شکوہ کیوں کرنا ہے, جب کام کرنا ہے تو پھر تھکاوٹ کا شکوہ بھی نہیں کرنا. کہ صاحب اگر آپ ٹریول کرتے ہیں, اتنا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے, اتنی ذمہ داریاں سر ہمیں نپٹانی پڑتی ہیں, سر اس تھکاوٹ کا بھی شکریہ رب کا کہ اللہ نے اچھی تھکاوٹ دی ہے, اللہ نے حلال رزق والی تھکاوٹ دی ہے, اللہ نے جو ان سے وہ کرم کیا ہے کہ ہمیں حلال رزق اور حلال معاش دے دی ہے, ہمارے کام سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. تو حضور اپنی زندگی میں اپنے کام کا ادب ضرور لے کر آئیں, کام کا احترام ضرور لے کر آئیں, کیونکہ جب بھی آپ کام کا احترام اور کام کا ادب کرنے لگ پڑتے ہیں تو قدرت آپ کا ادب لوگوں کے دل میں ڈال دیتی ہے. آپ میں سے تمام لوگ جو کوئی کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی الٹیمیٹ ایک مقصد ہوتا ہے ارننگ, فگر.
کہ یار یہ اتنے ڈیجٹس میں میری سیلری ہو, میں مہینے کا اتنا کماؤں. حضور ہماری بڑی کمائی رسپیکٹ ہے, کبھی غور کیجیے گا, ایک ہی کمائی نہیں ہے, ہم صرف تنخواہ کو کمائی سمجھتے ہیں. ہماری بڑی کمائی ہماری رسپیکٹ ہے, ہماری بڑی کمائی ہماری ہوا ہے, ہماری بڑی کمائی ہماری کریڈیبلٹی ہے, کہ آپ کا نام آئے مور لگے, آپ کا نام مور ہو جائے کہ یار یہ اگر اس نے دیکھ لیا ہے تو یہ مور ہے, یہ اس نے چھو لیا ہے یہ مور ہو گیا. یاد رکھیے کہ دنیا کے جتنے بڑے بندے ہیں, تاریخ نکال کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, وہ انہوں نے جس چیز کو چھو لیا وہ امر ہو جاتی ہے. جناب بیمار تھے آخری ایام میں, چند دن کے لیے زیارت میں رہے, گھر امر ہو گئے جی, بم سے اڑا دیا انہوں نے. بم سے اڑنے کے باوجود گھر دوبارہ بن گیا کیونکہ امر ہو چکا تھا, میرا جناب وہاں پر رہ کے آیا تھا. تو جب بھی آپ کمال کے انسان ہیں, کام کا ادب کرتے ہیں, کام سے عشق کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آنے لگ پڑتی ہے, کام آپ کا شکر گزاری کا سبب بن جاتا ہے. حضور یاد رکھیے گا, آپ میں شکر گزاری آنی چاہیے. کام سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ واقعی اگر کام میں ترقی دینی ہے تو اس میں یہ کہ کام میں آپ کے پاس فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ بڑھ جائے. شکر الحمدللہ سطحی نہیں, صرف محاورتاً نہیں, فیلنگ کہ ربا تیرا کیڑا کرم ہے گا, جتھے دنیا جڑی ہے وہ رل رہی ہے, تو مینوں کرم کیتا, آسانی دیتی کہ تو ٹکر بھی دے سٹے تے عزت بھی دے سٹے. یہ بڑا اللہ کا انعام ہے کہ رزق تو ملا ہی ملا. یقین کریں قندیل بلوچ بڑا کما لیتی ہوگی شاید, لیکن عزت نہیں کما پائے گی. عزت وہی کمائے گا جس بندے نے اپنے کام کا احترام کیا. یقین کیجئے جتنے دنیا کے برے کام ہیں نا, ان کو کرنے والے جانتے ہیں برے کام ہیں. یہ عجیب بات ہے, لیکن کر رہے ہوتے. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کام بھی اچھا ہے تو کام کا پھر ادب ضرور کریں. اس کائنات میں یہی دروازہ مجھے ملا تھا جی. رسول نے مجھے متعارف کرا دیا تھا کہ لا الہ ہے, کوئی معبود نہیں ہے عشق اور پرستش کی اور عبادت کے لائق اور سجدہ کرنے کے لائق رب کی ذات ہے. دور کر دو گے میرے پاس تو دروازہ ہی اور کوئی نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ آئی تھی اپنی عقل سمجھ سے, اور مجھے ماں کی گھٹی نے, محبت نے یہ سکھایا تھا کہ دنیا میں محبت کے لائق اگر کوئی ذات ہے انسانی شکل میں تو رسول خدا کی ذات. یہ بھی میرے سے لے لو گے تو میرے پاس بچے گا کیا. مجھے بتایا گیا تھا کہ سچ کے لیے مرنا بھی پڑ جائے تو امام کی طرح مر جانا ہے. اگر میرے سے یہ بھی لے لیا جائے گا تو میں کس کے لیے مروں گا. حضور والا اپنے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کیجیے. آپ کا کام آپ کا جہاد ہے, آپ کا کام آپ کی عبادت ہے, آپ کا کام آپ کا عشق ہونا چاہیے, آپ کا کام آپ کو اعتماد دے, جذبہ دے, جنون دے. حضور جس کا کام اس کو موٹیویشن نہیں دے رہا نا, اس کو موٹیویشن کے لیے ٹکریں مارنی پڑی ہیں, اس کا کام کوئی نہیں ہے. کام سے محبت نہیں کرتا. کام بذات خود عشق ہے, کام بذات خود. آپ اپنا بیسٹ ٹائم اندازہ کیجئے سر, میرڈ لوگ جو بیٹھے, اتنا بیوی کو ٹائم نہیں بندے نے دیا ہوتا جتنا دفتر کو دیا ہوتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ ہم اپنے بچوں کو سر دیکھیں, بچوں سے کسے نہیں پیار. خدا قسم اگر میں یہاں اٹھ کے آیا ہوں تو بچے ابھی لاسٹ کوئی 2:20 پہ میرے ساتھ جیسے گلے لگے, میرا دل نہیں کر رہا چھوڑنے, میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن کام ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے نکلتے ہیں. ہم اپنی زندگی کی جوانی کام کو دے دیتے ہیں. سر جو بھی 40 کراس کر چکا وہ جانتا ہے کہ بیسٹ ٹائم جو تھا کبھی 25 سے 40 والا 45 والا, وہ ہم نے اپنے ٹائم کو اس کام کو دے دیا, بیسٹ ٹائم دے دیا. اور پھر بھی ہم نے اپنی اصل محبوبہ سے عشق ہی نہیں کیا, گیلا ہی کرتے رہے. میں ججز سے لے کے عام کلیریکلز تک, چپڑاسی سے لے کے ہیڈ ماسٹر تک, سیلز مین سے لے کے سیلز ہیڈ تک, کمپنی کے چھوٹے سے ملازم سے لے کے کمپنی کے سی او تک, سب کو روتا دیکھتا ہوں. میں کہتا جی سنائے کیسی جا رہی باجی لنگ رہی. میں کہتا جی کی بنے گا وہ کھ نہیں بننا. میں کہنا جی ساڑا کاروبار گیا ڈوب کے مر گئے. میں کہنا جی کن ڈوب گئے, کہنا جی پہلے 5 کروڑ آتے ہوں دیکھو کروڑ روپے آتے. میں کہا کروڑ کھا سکتے ہو, کہنا کی مطلب. میں کہا سر تسی کروڑ کما لو یا 10 کروڑ کما لو, کھانی پھر 3 ٹائم کی روٹی ہے. تسی رونا تو چھاڑ دو, رونا تو چھاڑ دو. ہر بندے کو میں دیکھتا ہوں جس کمپنی میں ٹریننگ دینے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جی امپلائی کو خوش ہو, کہتا نہیں. کیوں نہیں ہو؟ مجھے سٹی دی ہوئی انہوں نے, کون سی لینی ہے؟ سوئک لینی ہے. میں کہا سائیکل تو شروع کیتا سی نا تم, بھول گئے ہیں وہ پنڈ نو بھول گئے اپنے, وہ ابتدا نو بھول گئے ہیں. ہوں تو سوئکاں تے لڑن لگا, سٹیاں تے لڑن لگا, تے بدنیتی نال روز آ کے کام کر کے جانا پہ دفتر. وہ ٹائم نو یاد کر یار, تیرے کول تے ٹیچر سائیکل سی, انہوں بھی ریڑھ کے لے کے جانا سے کہ واپسی تے پینچر دواواں گا کتوں. حضور جب بندہ اتنا نہ شکرا ہو جائے تو کیا ہوگا, پھر کام سے محبت ختم ہو جائے گی. کام سے محبت, کام سے عشق یہ بذات خود موٹیویشن ہے. ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا. سر آج اتنا اچھا کام کریں کہ آج کے کام سے موٹیویشن کل کے لیے ملے. ہم نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے, ہر چیز کمیٹی ہے نا. جاب ختم ہوتی ہے تو کمیٹی نکلتی ہے. جاب کے علاوہ ہماری 100 کمیٹیاں زندگی. اب بچے بڑے ہوندے تابع دار ہوندے, وہ کم وقت ایک بوڑھی آندی نال لے کے بچ جاندی. ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بڑا تابع دار ہوں گے,
وہ کیا کسی نے فیس بک پہ اسٹیٹس دیا ہوا تھا کہ 25 سال لگا کے انسان کا پتر بنایا جاتا ہے, والدین بناتے ہیں, ایک آندھی کھوتے دا پتر بنا کے نال لائے گی. اب وہ ہم 100 کمیٹی ہیں, بچوں کے حوالے سے کمیٹی ہیں, ہماری جاب پہ کمیٹی ہیں, چیزوں پہ کمیٹی ہیں, تاڑے کار ماننے کمیٹی بنے گا تو رواں گے کیڈا مزہ آئے گا, ساری کمیٹی ہیں. حضور یہ بھی کمیٹی ڈالیں کہ جو آج میں انرجی لگا رہا ہوں یہی میری موٹیویشن کل کے لیے ہوگی, جو آج میرا پروفائل ہے, جو آج کی سیٹسفیکشن ہے, جو آج میں نے ڈیلیور کیا ہے, یہ میری موٹیویشن ہوگی. اس طرح پھر آپ کو کسی ٹرینر کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی کاؤنسلر کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی موٹیویشنل بک کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کی اپنی پرفارمنس موٹیویشن ہوتی. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, اور جیسے کہا جاتا ہے منٹو ایک ایسا کہانی لکھنے والا تھا, اگر ایک ہانڈی کہہ لیں تو اس میں ڈوئی ڈال کے کہانی نکال لیتے, اتنا فن تھا اس کے پاس. سچا شاعر جون سا وہ ایسے ہی شعر بنا لیتا ہے. گائک جون سا نا وہ اس کے لیے گانا بنانے کے لیے کوئی ہے نہیں کہ ٹائم 8 to 5 کا ٹائم ہوتا ہے اور رات 2 بجے اٹھتا گانا شروع کر دیتا ہے. اس کے پر وہ گانا جون سا, اس کو اقبال کی شاعری دیکھے نا, آپ نوک کر دیتے ہیں. علی بخش آتا تھا, وہ کہتے رہے لاؤ لکھنا ہے, شعر آنے شروع ہو گئے, کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. ایک بڑا آئیڈیا, بڑا خیال جون سا ہے کہیں سے آ سکتا ہے. علی بن عثمان کے سر پہ خربوزے کے چھلکے پکڑتے ہیں, عقل واہ ہوتی ہے, ایک بہت بڑی دانش کا فکرہ ان کے پاس آ جاتا ہے کہ اچھے مقامات پہ برے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ اس کھول سے ہٹ کے مغز تک پہنچا جائے. ہر جگہ نیوٹن سیب دیکھتا ہے, عقل واہ ہوتی, پتہ لگتا ہے گریوٹی ہے. حضور یاد رکھیے جو بندہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے رہا ہے نا, اس کی بیسٹ پرفارمنس, اس کا پروفائل, اس کی ہسٹری, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا ماضی اس کی موٹیویشن بن جائے گا. سو اپنی روٹی کا بندوبست ضرور کریں, اپنے گھر کا بندوبست ضرور کریں, سٹی سے سویپ کا سفر ضرور طے کریں, لیکن خدا را اپنی موٹیویشن اور شکر گزاری کی بھی فکر کریں. اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو.